اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ووفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین۔ ہمارے منتخب نصاب میں حصہ سوم جس کا کہ اب درس ہو رہا ہے، اس کا تیسرا درس سورہ تحریم پر مشتمل ہے، لیکن اگر آپ اس کا جو منطقی ربط ہے اسے سامنے رکھیں کہ منتخب نصاب کا حصہ اول جامع اسباق پر مشتمل ہے، سورۃ العصر، آیت البر، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، سورہ حامیم السجدہ کی آیات۔ دوسرے حصے میں مباحث ایمان، سورہ فاتحہ، سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی 6 آیات، سورۃ النور، سورۃ التغابن اور پھر سورہ قیامہ۔ تیسرا حصہ ہے کہ جو عمل صالح کی تشریح پر مشتمل ہے۔ اس میں پہلا سبق ہمارا تھا جس میں کہ انفرادی سیرت و کردار کا معاملہ زیر بحث آیا، اور خاص طور پر اس میں بھی تعمیر سیرت کی جو اساسات ہیں، بنیادیں، وہ 2 مقامات قرآن مجید کے جو بالکل ہم مضمون ہیں، سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات اور سورہ معارج کی ہم مضمون آیات، ان پر وہ پہلا درس مشتمل تھا۔ دوسرا درس سورۃ الفرقان کے آخری رکوع پر مشتمل تھا، جس میں اور بہت سے قیمتی اور اعلیٰ علمی مضامین کے علاوہ ایک بندہ مومن کی پوری طرح تعمیر شدہ شخصیت، میچور شخصیت، اس کے کیا نمایاں خد و خال ہے، اس کی دل آویزی کے کیا کیا پہلو ہے، یہ ہمارے اس منتخب نصاب کا جو سلسلہ ہے اس کے اعتبار سے یہ مضمون وہاں بیان ہوا۔ اب اس سے ہم آگے چل رہے ہیں کہ ایک فرد سے آگے معاملہ جب اجتماعیت کی طرف بڑھتا ہے تو پہلا قدم ہے ایک خاندان کا ادارہ، عائلی نظام۔ چنانچہ اس عائلی نظام کے ضمن میں ہمارے اس منتخب نصاب میں سورۃ التحریم شامل ہے، لیکن میں نے اس مرتبہ یہ محسوس کیا کہ کچھ خلا ہے درمیان میں۔ اگرچہ درس تو جیسے کہ منتخب نصاب میں سورۃ التحریم کا ہے، درس کے انداز میں تو مطالعہ اسی کا ہوگا، لیکن اس سے پہلے کچھ تمہیدی مضامین ہے۔ یہ تمہیدی مضامین اس درس کے نہیں ہے، بلکہ ایک خلا جو درمیان میں ہے کہ خاندانی زندگی کی اہمیت کیا ہے اسلام میں، پھر یہ کہ اس خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے اسلام نے کیا کیا اقدامات کیے۔ اصل میں یہ اسلام کا معاشرتی فلسفہ ہے۔ اس کے لیے آج کچھ آیات کا ہم مطالعہ کریں گے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے چند اس کے عنوانات آپ ذہن میں اپنے ذہن نشین کر لیں۔ اس کے حوالے سے جو آیات آج سامنے آئیں گی آپ کے، وہ حقیقت میں ان کا درس نہیں ہے، اس لیے کہ ایک ایک لفظ پر گفتگو نہیں ہوگی، صرف ان کا حوالہ ہے۔ لیکن حوالہ میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ کچھ اس طریقے سے روا روی میں ہو جائے کہ آپ کے سامنے وہ بات پورے طور پر واضح نہ ہو، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ان آیات کا کم سے کم لفظ بلفظ ترجمہ آپ کے سامنے آ جائے۔ اس طریقے سے وہ خلا پر ہو جائے گا کہ جس عائلی زندگی کے 2 رخ انتہائی ہیں۔ ایک یہ رخ ہوتا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی کے مزاج میں موافقت نہ ہو تو سیپریشن کا معاملہ، طلاق کا معاملہ جو شریعت میں رکھا گیا، تو سورۃ الطلاق جو ہے، سورہ تغابن اور سورہ تحریم کے مابین، وہ در حقیقت عائلی زندگی کے اس ایک انتہائی مسئلے سے بحث کرتی ہے۔ اور عائلی زندگی کا ایک دوسرا انتہائی پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان اتنی محبت اور الفت پیدا ہو جائے اور ایک دوسرے کے جذبات کا اتنا پاس ہو جائے کہ اس سے بھی کچھ حدود اللہ جو ہے وہ متاثر ہونے لگے۔ یہ دوسری انتہا ہے۔ تو سورۃ التحریم میں اس دوسری انتہا پر تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے۔ مزید یہ کہ خاندان کے ادارے میں جو سربراہ ہے خاندان کا، اس کا جو مثبت رول ہے، یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف نان نفتے کی ذمہ داری ہے،
بلکہ یہ کہ کچھ دینی ذمہ داری بھی ہے خاندان کے سربراہ پر اپنے اہل و عیال کے ضمن میں، تو یہ مضامین ہے جو سورۃ التحریم میں زیر بحث آئیں گے۔ لیکن آج ہم، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے، اس کا جو نقطۂ آغاز ہے خاندان کا ادارہ، اس خاندان کے ادارے کے ضمن میں کیا اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس کے استحکام کے لیے کون کون سے اقدامات ہیں کہ جو اسلام نے جن کو تجویز کیا ہے، اور جن پر پھر پورا نظام جو ہمارا ہے عائلی اور معاشرتی اسی پر استوار ہوا ہے، وہ کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ نکاح کی اہمیت کیا ہے دین میں، اس کی تاکید کتنی ہے، اور یہ کہ اس کے اندر کتنا عموم رکھا گیا ہے، اس میں کتنی سہولت رکھی گئی ہے، تاکہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک فطری داعیہ رکھا ہوا ہے، انسان کا ایک تقاضا، طبعی تقاضا ہے، اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے جو صحیح راستہ ہے وہ کھلا رہے، وہ تنگ نہ ہو، اس میں قدغنے نہ ہو، تاکہ جو بھی انسان کا وہ طبعی تقاضا ہے وہ صحیح راستے سے بھرپور طور پر اس کی تسکین کا پورا سامان فراہم کر دیا جائے۔ پھر اسی طریقے سے خاندان کے ادارے کی مضبوطی کے لیے اس کے سربراہ کا اختیار، یعنی مردوں کی قوامیت، یہ بھی در حقیقت اس خاندان کے ادارے کے استحکام کا ایک بہت اہم اس کے ضمن میں ایک قدم ہے، اور قرآن کے فلسفہ عائلی جو ہے اس کے اعتبار سے بہت اہم نقطہ ہے۔ پھر تیسری بات یہ کہ اگر شکل وہ پیدا ہو جائے جو میں عرض کر چکا ہوں کہ کسی بنا پر کوئی عدم موافقت ہو مزاج کی، تو خام خواہ زبردستی اس بندھن کو باندھے رکھنا کوئی پسندیدہ کام نہیں، یعنی طلاق، سیپریشن، اگرچہ ابغض الحلال تو ہے لیکن حرام نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو آج وہ آیات سناؤں گا کہ جن میں اس کی طرف گویا کہ ایک رہنمائی موجود ہے کہ خام خواہ کو اگر خاندانی نظام میں جو اصل مقاصد ہے وہ پورے نہ ہو رہے ہو اور اس میں رکھنے پڑ رہے ہوں، تو زبردستی کو کسی خارجی دباؤ کی وجہ سے اس بندھن کو قائم رکھنا یہ پسندیدہ بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس تمام مقاصد کو برقرار رکھتے ہوئے اس کو برقرار رکھا جا سکے، ان کے اندر کہیں کو رکھنا نہ ہو، اور انسان ایثار کر سکے، اپنی طبیعت پر جبر کر سکے، ضبط نفس کر سکے، تو پسندیدہ بات ہے۔ لیکن اگر معاملہ اس حد تک پہنچ جائے کہ اس سے جو اصل مقاصد ہیں وہ مجروح ہو رہے ہیں، تو پھر اس بندھن کو کھول دینا زیادہ مناسب ہے، بجائے اس کے کہ اس کو زبردستی برقرار رکھا جائے۔ اور چوتھا پہلو یہ ہے کہ در حقیقت خاندان ہی کے ادارے کے استحکام کے لیے زنا کی مذمت، اور صرف مذمت نہیں بلکہ اس کا سد باب، دور دور تک رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں اسلام کے معاشرتی نظام میں، تاکہ ادھر کے راستے بند ہو جائیں۔ اس کا بھی اصل مقصد کیا ہے کہ انسان میں جو ایک طبعی تقاضا ہے، جو اس کی ارج ہے، سیکشول ارج، وہ پوری کی پوری یوں سمجھیے کہ اس کے اپنے گھر کی طرف اس کا رخ ہو، بجائے اس کے کہ اس میں انتشار پیدا ہو۔ یہ انتشار اگر ہوگا تو اس سے در حقیقت وہ ادارہ کمزور پڑتا ہے۔ اگر کسی شخص کی توجہ کسی اور طرف ہو گئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا گھر کا جو بندھن ہے اس میں کچھ نہ کچھ ضعف پیدا ہوگا۔ لہٰذا ایسے اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ یہ سارا کا سارا معاشرتی نظام ہمارا ستر اور حجاب اور سیگریگیشن آف سیکسز، یہ در حقیقت اس لیے ہے کہ پوری توجہ جو ہے وہ مرکوز رہے، جو بھی ایک نکاح کا ادارہ ہے جس کو کہ حصن کہتا ہے قرآن مجید، حصن کہتے ہیں قلعے کو۔ جو نکاح میں ایک عورت ہے وہ محصنہ ہے، گویا کہ اسے قلعے کے اندر حفاظت فراہم کی گئی ہے، جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ الحذر ناموس پیغمبر، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری۔ تو عورت کے لیے حفاظت کا نظام دیا ہے اسلام نے۔ خاندان کی چار دیواری در حقیقت یوں سمجھیے کہ قلعے کی فصیل کے مانند ہے کہ جو ایک پروٹیکشن عطا کرتی ہے عورت کو، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ پھر مرد کی پوری توجہ جو ہے وہ اسی پر مرکوز رہے۔ تو یہ چار پہلو ہے جو در حقیقت خاندان کے ادارے کی اہمیت اور اس کے استحکام کے، وہ میں چاہتا ہوں کہ آج اس کو تمہید سمجھ لیجئے۔ یہ در حقیقت درس نہیں ہوگا ان آیات کا، بلکہ تمہیداً سورہ تحریم میں جو عائلی نظام زیر بحث آئے گا اس کے بارے میں یہ چار پہلو جو ہے وہ ہمارے سامنے پہلے سے واضح ہو جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر سورۃ التحریم کی جو
ہدایت ہے، اس کی حکمت ہے، وہ اور زیادہ اجاگر ہو کر ہمارے سامنے آئے گی۔ اب آئیے، سب سے پہلا معاملہ ہے نکاح کی عمومیت، وسعت، سہولت اور تاکید و ترغیب، یہ ایک عنوان ہے۔ اس کے ضمن میں سب سے پہلے نوٹ کیجئے کہ ہمارا جو درس پہلا تھا اس تیسرے حصے کا، اس میں منفی اسلوب میں ایک بات آ چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قضائے شہوت جو ہے اگر جائز راستے سے ہے تو یہ کوئی قابل مذمت سے نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اور یہ میں نوٹ کرا چکا ہوں کہ یہ بھی ان چند جوڑوں میں سے ہے، وہ آیات کے جو 2 مرتبہ آئی ہیں اور جو کی تو آئی ہیں قرآن مجید میں، اور ان کا انہی الفاظ میں جو کا تو ریپیٹ ہونا در حقیقت دلالت کرتا ہے ان کی اہمیت پر، کہ ایک طرف جو سیکشول ڈسپلن ہے، سیکس ڈسپلن، والذین هم لفروجہم حافظون، ضبط شہوت، اپنی جو ایک سیکشول ارج ہے انسان کے اندر، اس کو قابو میں رکھنا، اس منہ زور گھوڑے کو لگام دے کر رکھنا، ایک طرف یہ ہے کہ جو مطلوب ہے، لیکن دوسری طرف وہ جو رہبانیت کا تصور ہے کہ گویا کہ یہ جنسی جذبہ گویا کہ فی نفس ہی کوئی شر ہے، برائی ہے، تعلق زن و شو جو ہے فی نفس ہی کوئی شر ہے، اس کی زوردار نفی آ گئی۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اس میں کوئی ملامت کا پہلو نہیں ہے، یہ کوئی برا کام نہیں ہے، یہ کوئی ادنا جو ہے معاملہ نہیں ہے، یہ جیسے انسان کے اندر بھوک کا ایک جذبہ ہے، یہ اس کی بقائے ذات کے لیے ہے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، آپ اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، حلال جو ہے روزی اس میں ڈالیے، حرام نہیں، بس اس میں ہے آپ کے ایمان کا سارا امتحان۔ لیکن یہ کہ سیلف اینیہیلیشن یا نفس کشی جسے کہا جاتا ہے، یہ اسلام کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو پھر رہبانیت کا نظام، اور لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جائز راستے سے آگے جو بڑھے گا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، وہ ہے کہ جو حد سے گزر جانے والے، وہ قابل مذمت ہے۔ اس میں یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جہاں تک تو ازواج کا معاملہ ہے، منکوحہ بیوی یا بیویاں، یہ تو بالکل واضح بات ہے، اس میں کسی کلام کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں قیل و قال ہے بہت سا، لیکن میں اپنی رائے بیان کر چکا ہوں کہ میرے نزدیک یہ جو انسٹیٹیوشن اور ادارہ ہے اس وقت تو دنیا میں اس کی کوئی شکل نہیں ہے، لیکن اسلام نے اسے ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کیا ہے، اس کی کہیں بھی کوئی ایسی آیت قرآن مجید میں موجود نہیں ہے کہ جس سے اس کی تنسیخ ثابت کی جا سکے، وہ موجود ہے، اور اس کی حکمت بھی یہ نظر آتی ہے کہ آخری زمانے میں جو آخری جنگیں ہوں گی اسلام کے آخری عالمی غلبے کے ضمن میں، تو شاید پھر ضرورت ہو کہ اس ادارے اور اس انسٹیٹیوشن کو انووک کیا جائے، کہ جب جنگیں ہوں تو جو محاذ جنگ پر جو مال غنیمت ہاتھ آتا ہے، اس میں ظاہر بات ہے کہ جو مرد ہیں وہ بھی پی او ڈبلیوز آج کی اصطلاح میں ہوں گے، اور جو خواتین ہوں گی وہ بھی پی او ڈبلیوز ہوں گی، لیکن یہ نہیں ہے کہ پورا ملک جو آپ نے فتح کیا ہے تو سارے ملک کے جو لوگ ہیں باشندے وہ غلام بنا لیے جائیں گے، اور سارے اس ملک کی عورتیں جو ہیں وہ بالیاں بنا لی جائیں گی۔ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو اجتہاد ہوا اور اس پر اجماع ہو گیا کہ صرف جنگ کے موقع پر، محاذ جنگ پر جو مال منقولہ ہے وہ ہے کہ جو مال غنیمت ہے، اس وقت جو لوگ پکڑے جائیں گے وہ بھی گویا کہ قیدی ہیں، اور اس وقت جو عورتیں پکڑی جائیں گی وہ بھی قیدی ہیں۔ لیکن ان قیدیوں کا معاملہ آج کی اصطلاح میں تو یہ ہے کہ انہیں کنسنٹریشن کیمپس میں رکھیے، اور اس کے بعد جو مرحلہ آ جائے ان کے کہیں تبادلے کا تو وہ تبادلہ ہو جائے۔ اسلام نے اس کو بجائے کنسنٹریشن کیمپس میں رکھنے کے اسے معاشرے کے اندر جذب کرنے کی ایک صورت پیدا کی ہے کہ انہیں لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ انسٹیٹیوشن ہے جس سے ہم کہتے ہیں کہ غلاموں کا اور باندیوں کا معاملہ ہے، اور قرآن مجید میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس سے اس کی فائنل تنسیخ ثابت ہوئی، یہ برقرار ہے، لیکن سوائے اس کے کوئی اور شکل نہیں ہے کسی کو لونڈی بنا لینے کا، یا کسی کو غلام زبردستی پکڑ کر اس کو غلام بنا لینے کی کوئی شکل اسلام میں نہیں۔ تاہم جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک عالم دین ہے بنگلہ دیش کے، ان کے کچھ خطوط میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے کوئی
رائے ظاہر کی ہے کہ نہیں کوئی شکل آج بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں نے ان سے سوال کیا ہوا ہے اور ابھی تک ان کا جواب نہیں آیا ہے، اس لیے میں نے ریکارڈ کرا دیا تھا کہ آج کی تاریخ تک میں اسی رائے پر قائل ہوں کہ اس وقت کوئی شکل دنیا میں ما ملکت ایمانکم کی نہیں موجود۔ البتہ یہ کہ یہ ادارہ یہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ منسوخ کر دیا گیا، بلکہ یہ موجود ہے، اور یہ غالباً جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں یہ وہی آخری زمانے کی جو جنگیں ہیں ان میں، اور یہ جنگیں جس طریقے سے ہوں گی، جس طرح سے غلبہ اسلام کا ہوتا چلا جائے گا، اس میں ایکسچینج کا معاملہ کم سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ ایکسچینج تو وہاں ہوتی ہے جہاں پر کہ دو برابر کی قوتیں ہوں اور لڑائی جو ہے وہ جھولا جھول رہی ہو۔ اگر وہ غلبہ جو ہے بڑھتا چلا جائے گا تو اس دوران میں جو بھی لوگ ہوں گے، جو پی او ڈبلیوز ہوں گے، جو قیدی ہوں گے، ان کے ایکسچینج کا کوئی میرے خیال میں شکل پیدا نہیں ہو سکے گی۔ اس اعتبار سے اس انسٹیٹیوشن کو اصولی اعتبار سے فقہ کے اندر اور اسلامی شریعت کے اندر برقرار رکھا گیا۔ اس سے آگے اب آئیے کہ یہاں تو ایک منفی اسلوب میں گویا کہ راہبانہ تصور کی نفی کرتے ہوئے نکاح کی مثبت اہمیت بیان ہو گئی کہ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کوئی ملامت والی بات نہیں۔ اب آئیے، نکاح کے لیے شریعت اسلامی نے اتنا کھلا میدان رکھا ہے کہ صرف چند امور معین کر دیے گئے ہیں کہ کن خواتین سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد الفاظ آئیں گے ما وراء ذالکم، اس کے سوا جتنی عورتیں دنیا میں ہیں ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ اس کی وسعت ہے تاکہ کہیں کوئی تنگی نہ رہے، کہیں اس معاملے کے اندر وہ دروازہ جو ہے راستہ تنگ نہ ہو جائے، اس کو کشادہ رکھا گیا۔ ما وراء ذالکم، یہ کچھ ہے، یہ پابندیاں ہیں، بس ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور ان کو بھی ابھی نوٹ کر لیجئے کہ کچھ محرمات ابدیہ ہیں، کچھ ایسے رشتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا اس رشتہ دار خاتون کے ساتھ، لیکن کچھ محرمات ہوئے جو ابدی نہیں ہے، وہ اپنی ایک خاص حالت میں وہ محرم ہے، وہ عورت محرمہ ہے، اس سے حرام ہے نکاح کرنا، لیکن وہ حالت اگر بدل جائے گی تو اس سے نکاح جائز ہو جائے گا۔ مثلاً کوئی مسلمان عورت کسی مسلمان مرد کے نکاح میں ہے، محصنہ ہے، اس حالت میں اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے یا اس کا شوہر طلاق دے دیتا ہے تو جو بھی عدت ہے اس کے پورے ہونے کے بعد اب اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن بعض رشتے ایسے ہیں کہ جن وہ محرمات ابدیہ ہمارے ہاں کہلاتے ہیں، اور انہی کے حوالے سے آج ایک بات نوٹ کر لیجیے گا، اگرچہ یہ بعد میں انشاءاللہ اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی، کہ اصل میں جو محرم کا تصور ہے ہمارے ہاں وہ وہی ہے جن کے ساتھ نکاح حرام مطلق ہے اور ابدی ہے حرمت نکاح کی، وہی در حقیقت محرم ہے، صرف اس کے سوا محرم کا دائرہ اور نہیں ہے۔ یہ محرم اور محرم یہ اگرچہ الفاظ بالکل مختلف ہیں، لیکن یہ کہ ان کو نوٹ کر لیجئے کہ ان میں گہرا رشتہ ہے کہ محرمات ابدیہ کا جو معاملہ ہے اسی کے حوالے سے محرم کون ہے اس کا فیصلہ ہوگا۔ اب آپ ایک ایک کر کے، پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک حدیث آپ سن لیجئے۔ نکاح کی ترغیب جو ہے اس معنی میں، اگرچہ ایک آیت آخر میں کوٹ کروں گا اس سلسلے میں، لیکن اس معنی میں کہ بہت زور دے کر اور شد و مد کے ساتھ نکاح کی تلقین قرآن مجید میں آئی ہو، موجود نہیں ہے یہ معاملہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جن چیزوں کے لیے انسان کی طبیعت میں زوردار تقاضا موجود ہے، قرآن مجید نے اسے ایمفیسائز نہیں کیا۔ مثلاً یہ تو کہا والدین سے محبت کرو، یہ نہیں کہا کہ اولاد سے محبت کرو۔ یہ کہ اولاد سے محبت تو ہے ہی ہے، انسان کی طبیعت کے اندر اس کی سرشت میں موجود ہے۔ وہاں تو بلکہ یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ دیکھو ضرورت سے زیادہ محبت نہ کرنا، اس محبت کے کو لگام دے کر رکھنا، لیکن چونکہ وہ محبت اس کے اندر فطری اور طبعی طور پر اتنی شدید موجود ہے کہ اس کی کسی مزید تاکید کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح قرآن نے یہ بھی کہا کہ ضرور کمائی کرو، معاش کے جد و جہد کرو، اس لیے کہ اس کا تقاضا تو موجود ہے، پیٹ لگا ہوا ہے، کھانے کو مانگتا ہے، ہر شخص کرتا ہے، کوئی کسی چلاتا ہے، کوئی اینٹیں ڈھوتا ہے، کوئی قلم چلاتا ہے، قلم کاری کرتا ہے، کوئی اور کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کرگھے پر بیٹھا ہے، کوئی کسی مشین پر کھڑا کام کر رہا ہے، وہ سب کر رہے ہیں، اس کی کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس اعتبار سے قرآن مجید میں یہ مضمون اس طور سے تو آپ کو نہیں ملے گا کہ نکاح ضرور کرو، البتہ حدیث میں موجود ہے، تو وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ ابن ماجہ میں، سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے
پھر میں بعد میں آپ کو ایک اور جو آیت ہے وہ لیکن آخری درجے میں آخری نمبر پر آئے گی، وہ میں بیان کروں گا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے، میرے طریقے میں سے ہے، یہ بھی میری سنت کا ایک جز ہے۔ فَمَن لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق۔ اگرچہ ہمارے ہاں نکاح کے خطبے میں اس پہلے ٹکڑے کے ساتھ ایک اور حدیث کا ٹکڑا جوڑ دیا جاتا ہے اور اس طرح سے پڑھا جاتا ہے گویا کہ وہ ایک حدیث ہے، لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں ہمیشہ جب بھی کبھی موقع ہوتا ہے تو فصل کرتا ہوں اس میں کہ ایک حدیث یہ ہے النکاح من سنتی، اور اس کے بعد پھر وقال صلی اللہ علیہ وسلم من رغب عن سنتی فلیس منی، تو ان الفاظ میں تو ایک دوسری حدیث میں یہ الفاظ آئے، لیکن یہاں بھی اس کا مضمون موجود ہے، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے، فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اب اس سے زیادہ زوردار تاکید کیا ہوگی؟ اس سے آگے بڑھیے، فَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، تو نکاح کرو، اور اس میں مقصود کیا ہے؟ تاکہ تمہاری نسل بڑھے، افزائش نسل ہو، اس لیے کہ میں قیامت کے دن تمہاری تعداد پر فخر کروں گا کہ میری امت کی تعداد جو ہے وہ اتنی ہے، انی مکاثر بکم الامم ومن کان ذا طول فلینکح، جس کو مقدرت حاصل ہے، وسعت حاصل ہے، مال موجود ہے، مہر ادا کر سکتا ہے، نان نفتے کی ذمہ داری لے سکتا ہے، تو اسے لازم ہے فلینکح، یہ تو گویا کہ پھر صیغہ امر ہے، اور امر عام طور پر وجوب کے لیے ہوتا ہے، اگرچہ استحباب کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ یہاں پر پہلے بھی آ چکا النکاح من سنتی، فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، فتزوجوا پھر امر ہے، فانی مکاثر بکم الامم، میں فخر کروں گا تمہاری تعداد پر امتوں کے مقابلے میں، ومن کان ذا طول فلینکح، جو مقدرت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نکاح کرے، ومن لم یجد، اور جو نکاح کی قدرت نہ رکھتا ہو، وسعت نہ رکھتا ہو، کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے جہاں بیوی کو لا کر رکھ سکے، کوئی جھونپڑی نہیں ہے، کوئی سر چھپانے کو جگہ نہیں ہے، کوئی معاش کا ایسا سلسلہ نہیں ہے، یا یہ کہ مہر ادا کرنے کے لیے کچھ پاس موجود نہیں ہے، تو فرمایا فعلیہ بالصیام، تو اسے چاہیے کہ روزے رکھے، فإن الصوم له وجاء، تاکہ اس سے جو شہوت کا زور ہے وہ ٹوٹ جائے، اس لیے کہ اندیشہ ہے کہ شہوت اگر زور لگائے اور جائز راستہ موجود نہیں ہے قضاء شہوت کا، تو انسان کسی غلط راستے پر نہ پڑ جائے، تو اس کے زور کو توڑنے کے لیے پھر روزے رکھو۔ اس حدیث سے بات واضح ہو گئی، اور وہ جو الفاظ آئے ہیں وہ بھی میں صرف حوالہ دے رہا ہوں، اور وہ ہے بخاری کی روایت، صحیح بخاری کی روایت، ثلاث رہطن، تین اشخاص نے جن پر کچھ عبادت گزاری کا بہت غلبہ ہو گیا، انہوں نے حضور کے ازواج مطہرات سے جا کر پوچھا کہ آپ مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں نفلی، آپ رات کو کتنی دیر نماز پڑھتے ہیں، کتنی دیر سوتے ہیں، اور جو حقیقت بتائی گئی اسے انہوں نے سمجھا یہ تو کم ہے، ان کے اندازے سے بہت کم نکلا وہ۔ انہوں نے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ حضور تو معصوم ہے، آپ سے نہ کوئی خطا ہوئی نہ ہوگی، اور بالفرض کو خطا کسی درجے میں جسے خطا قرار دیا جا سکے، آپ کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اگر ہو بھی تو اللہ تعالیٰ پیشگی معاف کر چکا، لہذا آپ کے لیے تو اتنی عبادت کافی ہے، ہمارے لیے کافی نہیں۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو ساری رات نماز پڑھا کروں گا اور بالکل اپنی کمر جو ہے بستر سے نہیں لگاؤں گا۔ دوسرے نے یہ کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں یہ نکاح وکاح نہیں کروں گا، اس جھگڑے میں، اس کھکیڑ میں میں نہیں پڑوں گا۔ حضور کو اطلاع ہو گئی، حضور نے انہیں تینوں کو طلب فرمایا اور شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ایسے الفاظ کہیں جو بہت ہی غیر معمولی ہیں، خدا کی قسم میں تم سب سے بڑھ کر متقی ہوں، اور تم سب سے بڑھ کر اللہ کی خشیت میرے دل میں ہے، لیکن میری روش یہ ہے، میری سنت یہ ہے، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں جتنی دیر چاہتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، نفلی نہیں بھی رکھتا،
فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو کان کھول کر سن لو، جسے میری سنت پسند نہیں ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق۔ تو اس میں بھی چونکہ نکاح کا معاملہ موجود ہے کہ ایک صاحب نے اپنے اسی رہبانی جو جذبات اور ان کے اندر ایک ابھر رہا تھا جوش، اس کا یہی مظہر قرار دیا تھا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، شادی بیاہ کے کھکھیڑ کو مول نہیں لوں گا، تو یہ بھی یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ باقی یہ حدیث مبارک جو ہے حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہا، وہ تو بہت ہی واضح ہے، النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی فتزوجوا فانی مکاثر بکم الامم ومن کان ذا طول فلینکح ومن لم یجد فعلیہ بالصیام فإن الصوم له وجاء، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے محرمات کون کون سی ہیں، کن سے نکاح نہیں ہو سکتا؟ پہلی آیت وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرک عورتیں جو ہے گویا کہ وہ خارج کر دی گئیں، مت نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور ایک کنیز بھی اگر ہو مومنہ، وہ بہتر ہے ایک مشرکہ عورت آزاد عورت سے، خواہ وہ تمہیں پسند بھی آئے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ ہی اپنی عورتوں کے نکاح کرو مشرک مردوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وہاں بھی تھا حتیٰ یؤمننا، وہ مشرکات اگر ایمان لے آئے تو، اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک وہ محرمات ہے کہ جو ابدی نہیں ہے، ایک خاص حالت میں ہے، حالت شرک میں ہے تو حرام ہے، لیکن اگر وہ ایمان لے آئے تو گویا کہ ان کے لیے ان سے نکاح حلال ہو جائے گا۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور ایک مرد جو غلامی کی حالت میں ہو لیکن مومن ہو، وہ کہیں بہتر ہے مشرک آزاد مرد سے، چاہے وہ تمہیں پسند بھی آ رہا ہو، دولت کے اعتبار سے، وجاہت کے اعتبار سے، حیثیت کے اعتبار سے۔ اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنہ، یہ وہ سب ہیں کہ جو آگ کی طرف بلاتے ہیں، مشرک مرد اور مشرک عورتیں۔ اللہ بلا رہا ہے تمہیں جنت کی طرف، بالمغفرۃ باذنہ، اور اپنی مغفرت کی جانب، وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات واضح کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت اخذ کرے۔ تو پہلا تو ہو گیا محرمات میں سے مشرک مرد مشرک عورتیں، مشرک عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ اب آئیے یہ دو آیات ہے جو سورہ بقرہ کی ہے، یہ آیت تو تھی سورہ بقرہ کی 221، اب ہے سورہ نساء کی آیات۔ اس میں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، دیکھو نکاح نہ کرنا ان عورتوں سے جن سے تمہارے آبا نے نکاح کیا ہو، سوائے اس کے جو ہو چکا۔ اگر کوئی بات ہو چکی ہے تو وہ معاف ہے، لیکن یہ کہ اگر اس کے بعد بھی کوئی ہے ایسی خاتون کسی کے نکاح میں تو اس کو طلاق دینی ہوگی، فارغ کرنا ہوگا، لیکن جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا۔ انہ کان فاحشۃ و مقتا، یہ بڑی بے حیائی کی بات تھی اور اللہ کی بڑی ہی ناراضگی کی بات ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ یہ عربوں میں رواج تھا کہ ایک شخص ہے، اس کے والد کی فرض کیجئے 8-10 بیویاں تھیں، اب وہ ایک ظاہر بات ہے وہ خود جو ہے وہ تو کسی ایک ہی کے بطن سے ہے، باقیوں کو وہ سمجھتا تھا کہ یہ تو میرے لیے جائز ہے، حلال ہے، زبردستی بھی اپنے گھر میں ڈالے رکھتے تھے، نکاح بھی کر لیتے تھے، تو اس کو قرآن مجید نے آ کر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا، یہاں تک کہ باندیاں بھی۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ والد نے یا دادا نے، آبا کا لفظ آیا ہے، کبھی ان سے کوئی تعلق جو ہے جنسی استوار کیا ہے تو وہ باندی جو ہے اب وہ حرام مطلق ہو جائے گی ایک شخص کے لیے۔ اس ضمن میں ایک ہماری تاریخ کا ایک بڑا عجیب سا واقعہ بھی بیان ہوتا ہے، لیکن میں اس کا یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد اب آ رہی ہیں محرمات ابدیہ۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئیں تم پر تمہاری مائیں، اور ماؤں میں اب آ جائیں گی اوپر نانی دادی، یہ سب جو بھی ہے یہ محرمات ابدیہ۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، اور بیٹیوں میں پھر اس سے آگے نواسیاں اور پوتیاں، یہ بھی انہی کے حکم میں۔ واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، حقیقی ہو یا سوتیلی ہو۔ وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں۔ وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں۔ وبنات الاخ، اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں۔ وبنات الاخت، اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں۔ وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا تھا، رضاعی مائیں۔ واخواتکم من الرضاعہ، اور اسی رضاعی رشتے سے جو تمہاری بہنیں بن گئی۔
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں جنہیں ہم ساس کہتے ہیں، وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور تمہاری وہ ربیبہ بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں پروان چڑھی ہیں، یعنی یہ کہ آپ نے کسی سے نکاح کیا ہے اور اس کا پہلے کوئی اور نکاح تھا، کہیں کسی اور کوئی بیوہ ہے یا مطلقہ ہے، اور پہلے شوہر سے اس کی کوئی بیٹی ہے اور وہ آ کے آپ کے ہاں اب جو ہے وہ آپ کے ہاں پل رہی ہے، اس کو ربیبہ کہتے ہیں۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، لیکن یہ ربائب جو ہے ان سے ہو، تمہاری بیویوں سے جن سے تمہارا تعلق زنوشہ ہوا، ہو سکتا ہے کسی عورت سے نکاح تو ہوا لیکن یہ کہ اس سے آگے معاملہ نہیں بڑھا ہے، تو پھر اس کے سابق شوہر کی جو بیٹی ہے اگر بغیر کسی ازدواجی تعلق قائم ہوئے اگر طلاق کی نوبت آ گئی ہے تو پھر یہ کہ وہ ربیبہ بھی حلال ہوگی، وہ حرام نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، یہ میں بیان کر چکا ہوں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی وہ بیویاں، ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلبی بیٹے ہیں، منہ بولے بیٹے نہیں، جیسے کہ حضرت زید ابن حارثہ کا معاملہ ہو گیا تھا، وہ معاملہ جو سورہ احزاب میں تفصیل سے آیا ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی حرام کیا گیا تم پر کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو، بیک وقت دو بہنوں سے نکاح کیا جائے، یہ بھی جائز نہیں۔ اس کو حضور نے آگے بڑھایا ہے کہ دو عورتیں جو آپس میں خالہ بھانجیاں ہوں وہ بھی ایک وقت نکاح میں نہیں ہو سکتی، یا جو پھوپھی اور بھتیجیوں کا رشتہ آپس میں ہے، پھوپھی بھتیجی کا، وہ بھی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ فرمایا الا ما قد سلف، سوائے اس کے کہ جو ہو چکا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحیم ہے اور معاف فرمانے والا ہے۔ اب اس کے بعد جو آ رہا ہے یہ ہے معاملہ محرمات ابدیہ کا نہیں ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور وہ عورتیں جو کسی کے نکاح میں ہوں وہ بھی گویا کہ آپ کے لیے حرام ہے، اس لیے کہ وہ کسی اور کے نکاح میں ہے، چاہے ان رشتوں میں نہیں ہے لیکن کسی کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے حرمت واقع ہو گئی، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان کے کہ جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہو گئے ہوں۔ کوئی عورتیں ہیں، کافر ہے، مشرک ہے، یا یہ کہ وہ باندیوں کی شکل میں اب آ گئی ہیں، تو اگرچہ وہ کہیں مشرکوں اور کافروں کے نکاح میں ہے لیکن یہ کہ باندی ہو جانے کی وجہ سے اب یہاں وہ حرمت ختم ہو گئی ہے، ان کے ساتھ تمہارا تعلق جو ہے زن و شو کا وہ قائم ہو سکتا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں عورتیں جو بھی اس کے سوا ہیں۔ میں نے اصل میں یہ پوری آیت آپ کو ان الفاظ کے لیے سنائی کہ کھلا میدان ہے، یہ ہے حرام، جو حرام ہے اس کو معین کر دیا گیا، باقی یہ کہ کھلا ہے میدان، آپ اپنی جو آپ کی طبی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جائز راستے سے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، کہ تم حاصل کرو اپنے مالوں کے ذریعے سے، یہ مہر کا معاملہ ہے۔ محسنین غیر مسافحین، یہ ہے در حقیقت، یہ دو الفاظ بڑے اہم ہیں اور یہ بار بار آئے ہیں اس سورہ مبارکہ میں، نکاح کی قید میں لاتے ہوئے صرف اپنے شہوت رانی کے لیے نہیں، یعنی نکاح میں اور زنا میں فرق یہی ہے، عمل تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن یہ کہ ایک ہے کہ آپ کا ایک سوشل کانٹریکٹ ہوا ہے، آپ نے اس عورت کو اپنے نکاح میں لے کر اپنی حفاظت میں لیا ہے، حصن کہتے ہیں قلعے کو، قلعے میں لے لیا ہے۔ محسنین، انہیں قلعے میں لانے کے لیے، گھر میں آباد کرنے کے لیے، یہ نیت اگر نہیں ہے تو صرف اپنی شہوت رانی جو ہے یہ تو پھر یہ کہ کھلا معاملہ پڑا ہوا ہے، یہ اگر معاملہ ہے تو وہ حرام ہو جائے گا، وہ زنا کی فہرست میں جائے گا۔ محسنین غیر مسافحین، فمستمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ، تو جو بھی تم ان سے استمتاع کرتے ہو، فائدہ اٹھاتے ہو، تو انہیں ان کے مہر ادا کرو اور اس کو فرض سمجھ کر ادا کرو۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، اور کوئی حرج نہیں ہے اگر کسی مہر کے معین ہونے کے بعد آپس میں رضامندی سے اگر بیوی اپنا مہر معاف کر دے جزون یا کلیتاً تو اسے اختیار حاصل ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا، اس نے جو نظام تمہیں دیا ہے حکمت پر مبنی۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، چونکہ حدیث میں بھی ذکر آیا تھا، اب یہاں دیکھیں قرآن میں بھی وہ ذکر آ رہا ہے
اور یہ گویا کہ نکاح کی وسعت کو مزید پھیلایا جا رہا ہے کہ فرض کیجئے کسی شخص کے پاس مہر نہیں ہے اتنا دینے کے لیے کہ وہ کسی آزاد مسلمان خاتون سے نکاح کر سکے، خاندانی خاتون سے، خاندانی لڑکی سے، اور اس کی ظاہر بات ہے کہ شہوت تو اس کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے، جنسی جذبات تو اس کے ساتھ بھی ہے، ضرورت تو اس کی بھی ہے، تو ایک اور راستہ کھولا جا رہا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو تم میں سے کوئی اس کی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ نکاح کر سکے خاندانی عورتوں سے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یہ حصن کا لفظ دو معنی میں آتا ہے قرآن میں خواتین کے لیے۔ ایک تو وہ عورت جو کسی قید نکاح میں ہے، اسے ایک حفاظت حاصل ہے، وہ ایک قلعے کے اندر ہے۔ اسی طرح خاندانی عورت، باندیاں ہیں یا ایسی خواتین جنہیں یہ پروٹیکشن حاصل نہیں ہے، اس کے مقابلے میں خاندانی عورت جسے خاندان کی حفاظت اور پروٹیکشن حاصل ہے، تو اگر کسی کے پاس اتنی مقدرت نہیں ہے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو پھر نکاح کر سکتے ہو تم مومن جو بانیاں ہیں، کنیزیں ہیں، مومنہ، من فتیاتکم المومنات واللہ اعلم بایمانکم، باقی یہ کہ کسی میں ایمان ہے یا نہیں ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ حقیقی ایمان تو سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ہے، مراد ہے مسلمان جو عورتیں بانیاں ہو۔ بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو۔ فانکحوہن باذن اہلہن، تو ان سے نکاح کر لو ان کے جو مالک ہیں، باندی ہے تو اس کا کوئی آقا بھی ہے، اس آقا کی اجازت سے، اس لیے کہ پھر اس آقا کو حق نہیں رہے گا اس باندی سے تمتع کا، اس سے وہ جنسی تعلق قائم نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اس کی اجازت سے وہ کسی اور مسلمان کے نکاح میں آ چکی ہے، چاہے وہ کسی غلام کے نکاح میں آئی ہو، چاہے کسی آزاد کے نکاح میں آئی، تو اب تعلق جو ہے اس آقا کا وہ اختیار برقرار نہیں رہے گا۔ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور دو انہیں ان کے مہر معروف طریقے پر، محصنات غیر مصافحات، پھر وہی الفاظ آ گئے، یہ بھی ہو اپنے قید نکاح میں لانے کے لیے ان کو یہ سٹیٹس دینا ہوگا کہ اب وہ تمہارے نکاح میں آ گئی ہیں، یہ نہیں کہ محض صرف چھپی یاریاں کرنے والی، ولا متخذات اخدان، اس کو کہتے ہیں یہ چھپے تعلقات جو ہیں، خفیہ قائم کر لینا تعلق۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، اب چونکہ ان بانیوں کو، کنیزوں کو وہ پروٹیکشن حاصل نہیں تھی، لہذا ان پر جو ہے اگر وہ کہیں بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان پر سزا نصف رکھی گئی، پھر اگر وہ کسی بدکاری کا ارتکاب کرے، کسی صریح فحش کا ارتکاب کرے، تو ان پر آدھا عذاب ہوگا ان کے مقابلے میں کہ جو خاندانی عورتیں۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ اجازت تمہیں دی جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے اوپر تنگی کو محسوس کرے۔ ایک شخص ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا تھا، جس کو مقدرت نہیں ہے کہ کسی آزاد خاندانی مسلمان عورت سے وہ نکاح کر سکے، اس کو نہ تو اس کا مہر ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے، نہ اس کے نان نفقے کو اس کے سٹیٹس کے مطابق فراہم کرنے کے پوزیشن میں ہے، اور پھر یہ کہ ایک تو اس کو حدیث کے اندر ہدایت کر دی گئی کہ روزے رکھو تاکہ تمہارا یہ جنسی جذبہ جو ہے یہ مطمئن ہو جائے اور کسی غلط راستے پر تم نہ پڑو، لیکن ایک مزید رعایت یہ کر دی گئی کہ باندیوں سے اگر نکاح کر لو، کنیزوں سے نکاح کر لو، تاکہ تمہارا جذبہ جو ہے اور تمہارا تقاضا بھی پورا ہو سکے، لیکن یہ ہے کہ ان سے بھی پھر نکاح کا رشتہ قائم ہوگا۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صبر سے کام لو، اور کنیزوں سے نکاح والا معاملہ چونکہ ان کا وہ اخلاقی معیار نہیں ہوتا تھا، انہیں وہ خاندانی پروٹیکشن حاصل نہیں ہوتی تھی، لہٰذا یہ دوسرے درجے کے نکاح سے اگر اپنے آپ کو روکے رکھو، تھامے رکھو، وَإِن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم صبر کر سکو، اپنے آپ کو تھامے رکھ سکو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تو غفور ہے اور رحیم ہے۔ اب آگے چلیے، یہ ذرا نوٹ کر لیجئے کہ جملے میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں جو احکام شریعت آئے ہیں، سورہ بقرہ اس کا یوں سمجھیے کہ بلو پرنٹ ہے، ابتدائی خاکہ ہے، پھر یہ آئلی قوانین تفصیلاً سورہ نساء میں آئے، لیکن تکمیل جو ہے شریعت اسلامی کی وہ سورہ مائدہ میں ہوئی۔ سورہ مائدہ میں اب آگے چل کر ایک رعایت اور، ایک گنجائش اور پیدا کی گئی مسلمانوں کے لیے، عنوان وہی ہے، وسعت، نکاح کا راستہ کتنا کھلا رکھا ہے، جائز راستے سے قضائے شہوت جو ہے اس کی کتنی سہولت دی گئی، چنانچہ ایک اور اجازت دی گئی کہ غیر مسلم لیکن اہل کتاب کی خواتین سے نکاح کر سکتے ہو۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 ہے،
الیوم احل لکم الطیبات، مسلمانوں آج کے دن جب کہ تمہاری شریعت مکمل کی جا رہی ہے، تمہارے لیے تمام حلال چیزیں، تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی۔ اور اس میں مزید کیا اضافہ کیا گیا؟ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اہل کتاب کے ساتھ تمہارے لیے یہ سہولت ہے کہ ان کا کھانا تم کھا سکتے ہو، ان کا کھانا تمہارے لیے جائز ہے، تمہارا کھانا ان کے لیے جائز ہے، حلال ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ کوشر میٹ کا جو معاملہ چلتا ہے یورپ میں اور امریکہ میں، ظاہر بات ہے کہ جو سلاٹرنگ ہو رہی ہو وہ جھٹکے کے انداز میں، وہ تو حرام مطلق ہے، وہ تو مردار کے حکم میں آ جائے گا۔ لیکن ذبح بھی اگر کر رہا ہے، کوئی ہندو ذبح کر رہا ہے، کوئی مشرک ذبح کر رہا ہے، تو وہ ذبیحہ بھی جائز نہیں رہا۔ البتہ یہ کہ اہل کتاب میں سے اگر یہودی اور عیسائی اگر ذبح کریں گے تو وہ گوشت جو ہے ہمارے لیے حلال ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا، جس کے لیے کہ اس وقت یہ آیت کوٹ کر رہا ہوں، والمحصنات من المؤمنات، اور خاندانی عورتیں مومنہ، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں خاندانی خواتین اہل کتاب کی بھی، جن کو کہ تم سے پہلے کتاب دی گئی۔ اس کے بارے میں البتہ ذرا سا نوٹ کر لیجئے کہ اگرچہ خیال تو یہ ہوتا ہے، میرا اپنا گمان بھی ہے کہ اپنشد جو ہے وہ صحیفے ہے، صحف ابراہیم ہے، ان کی بگڑی ہوئی شکل ہے، لیکن اہل کتاب جو ہے اصطلاح فقہی اعتبار سے وہ صرف یہود اور عیسائیوں پر اس کا انطباق ہوگا، کسی اور پر نہیں، اس لیے کہ یہ تعین ہو چکا ہے اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کہ اہل کتاب کون ہے؟ نصارہ اور یہود۔ البتہ اس میں جو آج کل کے حالات میں ذرا احتیاط کی ضرورت ہے کہ یہ جو رعایت ہے، یہ رعایت تو موجود رہے گی، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ قرآن مجید نے جو رعایت دی ہے اس کو ختم کر دے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کو برقرار رکھا ہے۔ کہیں کوئی تحدید حضور کی طرف سے اگر آ جائے تو بات اور ہے، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا، دو بہنوں کا ذکر کیا قرآن نے، وہ ایک وقت نکاح میں نہیں ہو سکتی، حضور نے خالہ بھانجی اور پھوپھی بھتیجی کو بھی بہنوں کے زمرے میں رکھ کر ان کی بھی حرمت کا فیصلہ کر دیا، تو یقیناً وہ تو ہوگا معاملہ، لیکن جہاں پر ان میں سے کوئی چیز نہیں، نہ تو قرآن کے کسی حکم کو قرآن کی کسی دوسری آیت نے منسوخ کیا ہو، نہ ہی اس کی کوئی تحدید جو ہے وہ سنت کے ذریعے سے ہوئی ہو، تو وہ حکم ہمیشہ برقرار رہے گا۔ تو جواز تو آج بھی موجود ہے پورا کا پورا، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دور وہ تھا جہاں مسلمان غالب تھے اور یہودی اور عیسائی مغلوب ہو چکے تھے۔ یوں سمجھیے کہ اس وقت تہذیب جو ہے، غالب تہذیب مسلمانوں کی تھی، غلبہ دنیا میں مسلمانوں کا تھا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ وہ غالب ہے، اب مغلوب ہے۔ اس اعتبار سے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس اجازت سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، اجازت برقرار رہے گی، لیکن جیسے کہ حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاص وقت میں یہ قطع ید کی سزا ساقط کر دی تھی، یہ نہیں کہ منسوخ کر دی، حالات ہیں، حالات کی وجہ سے اس کو اندر جو ہے تعطل پیدا کر دیا گیا، سزا معطل ہو گئی۔ اسی طریقے سے کوئی اسلامی ریاست یہ قانون بنا سکتی ہے کہ آج کے حالات میں مصلحت کے خلاف ہے کہ مسلمان عیسائی عورتوں یا عیسائی اور یہود عورتوں سے نکاح کرے، یہ قانون بنایا جا سکتا ہے وقتی طور پر، اس لیے کہ مصلحت کا تقاضا ہوگا۔ وہ گویا کہ ایک جو بھی جس کو ہم کہتے ہیں ایگزیکٹو آرڈر کی حیثیت ہے، یہ خاص کے تحت جو ہے کسی ایسی چیز کے اوپر قدغن لگ جاتی ہے، لیکن اصولی اعتبار سے یہ قانون قرار تھا۔ ابھی دیکھیے وہ الفاظ ہے کہ یہ جو نکاح کیا جائے کسی کتابیہ خاتون سے، تو فرمایا اذا آتیتموہن اجورہن، ان کو اجر ادا کرنا ہوگا، محسنین غیر مصافحین و متخذی اخدان، انہیں بھی قید نکاح میں لانا مقصود ہو، وہ جو خاندان کا مضبوط ادارہ بننا مقصود ہے وہ پیش نظر ہو، نہ یہ کہ محض شہوت رانی جو ہے وہ مقصود ہو، نہ یہ کہ چھپی اور خفیہ دوستیاں اور یاریاں لگانا مقصود ہو، یہ دونوں چیزیں اس اجازت سے علیحدہ رہیں گی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جو کوئی ایمان کے ساتھ کفر کرے گا، یعنی دعویٰ ایمان کا ہے اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو گویا کہ ایمان کے ساتھ کفر کر رہا ہے، زبان سے ایمان کا مدعی ہے لیکن جو عمل ہے اس کا وہ اللہ کے حکم کے خلاف اگر ہے، رسول کے حکم کے خلاف ہے، تو گویا کہ حقیقت کے اعتبار سے، عملی اعتبار سے وہ کفر ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے سارے عمل حبط ہو جائیں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ انتہائی خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ ابھی یہ مضمون جاری ہے انشاءاللہ، آئندہ نشست میں ابھی اس کی ہم تکمیل کریں گے۔
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔